سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو کا 7واں باب ہے فعل عاملہ، اس کی 5ویں تمرین ہے جس کا تعلق سبق نمبر 8 اور 9 کے ساتھ ہے۔ سبق نمبر 8 اور 9 کے اندر ایک تو ہم نے پڑھا تھا فعل مجہول، دوسرا ہم نے پڑھا تھا فعل متعدی کی 4 قسمیں۔ آج کی تمرین اصل میں فعل متعدی سے متعلقہ ہے۔ فعل متعدی کے اندر جو ہم نے تمام افعال پڑھ لیے ہیں، آج کی تمرین میں ہم نے انہی افعال کو واضح کرنا ہے اور ان کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو یہی انہوں نے بتایا ہے کہ فعل متعدی کی قسمیں اور مفعول بتاؤ۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ پہلی قسم ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، اور اگر اس کے زیادہ مفاعیل ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو وہ کون کون سے مفعول ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ظالم لوگوں کے کاموں سے۔ اس میں جو فعل ہے وہ ہے لا تحسبن، یہ حاسب یحسب، یہ تیسری قسم ہے فعل متعدی کی، یعنی وہ قسم جو 2 مفاعیل کا تقاضا کرتی ہے اور کسی ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا، یہ افعال قلوب میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ گمان کرنا، تم گمان نہ کرو، چونکہ یہ دل کا فعل ہے اس لیے یہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ افعال قلوب میں سے ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنا یہ کہ اس کے 2 مفعول کون کون سے ہیں۔ پہلا اس کا مفعول ہے لفظ اللہ، تم اللہ کے متعلق یہ گمان نہ کرو۔ کیا گمان نہ کرو؟ دوسرا اس کا مفعول ہے غافل، کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ تو یہ لا تحسبن افعال قلوب میں سے ہے، فعل متعدی کی یہ تیسری قسم ہے، اور یہ اس کے 2 مفعول ہیں، ایک ہے لفظ اللہ اور دوسرا ہے غافل۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ یہ فعل متعدی کی دوسری قسم ہے، یعنی دوسری قسم وہ تھی کہ جو 2 مفعول کا تقاضا کرتا ہے لیکن اس کے ایک مفعول کو حذف کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ اتخذ یہ فعل ہے، لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، ابراہیم یہ مفعول اول ہے، اور خلیلہ یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ تو یہ درست ہے کہ آپ ایک مفعول کو ذکر کر دیں اور ایک مفعول کو حذف کر دیں۔ تیسری مثال دیکھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اس میں بھی دیکھیں آتا یعطی اعطاءً والا معنی ہے، اگرچہ یہ اعطاء نہیں ہے لیکن یہ مطلب اور ترجمہ اس دونوں کا ملتا جلتا ہے، تو دینے والا اس کے اندر معنی ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی فعل متعدی کی دوسری قسم ہے، یعنی وہ فعل جو 2 مفعول کا تقاضا کرتا ہے اور ایک مفعول کو حذف کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے فعل متعدی کی، اور جو اس کے 2 مفعول ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک اس کا موسیٰ مفعول ہے اور دوسرا اس کا مفعول الکتاب ہے۔ آگے چلیں، ظن المؤمنین خیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا مفہوم ہے ایمان والوں سے متعلق اچھا گمان کرو۔ اب یہاں پہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے ظنو، اور یہ افعال قلوب میں سے ہے، گمان کرنا اس کا معنی ہے۔ حکم ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ تم نے اچھا گمان کرنا ہے، تو افعال قلوب ہے، اور افعال قلوب میں نے آپ کو بتایا تھا 2 مفعول کا تقاضا کرتا ہے اور کسی ایک مفعول کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ فعل متعدی کی یہ تیسری قسم ہے۔ اب اس کے 2 مفعول کون سے ہیں؟ وہ آگے والے دونوں اس کے مفعول ہیں، پہلا ہے المؤمنین اور دوسرا اس کا مفعول ہے خیرہ۔ اگلی مثال دیکھیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ لوگ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود، یعنی لوگوں نے جو کچھ بھی اعمال کیے، اچھے اعمال کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ملیں گے۔ اس میں یہ وَوَجَدُوا یہ فعل قلوب ہے، پانا، حاصل کرنا۔ وجدتو وہاں پر وجدتو تھا، وہ تھا واحد متکلم کا صیغہ، اور یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، لیکن ہے دونوں وہ فعل قلوب میں سے ہی۔ اب جب یہ فعل قلوب میں سے ہے تو پتہ چل گیا کہ فعل متعدی کی یہ تیسری قسم ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ فعل قلوب یہ 2 مفاعیل کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اس کے 2 مفعول کون کون سے ہیں؟ پہلے اس کا مفعول ہے ما عملو، ما اسم موصول ہے، عملو فعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول، ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا ووجدوا کا مفعول اول، اور حاضرہ یہ بنے گا اس کا مفعول ثانی۔ اگلی مثال دیکھیں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، امواتا کہ وہ مردہ ہیں۔ اس میں لا تحسبن یہ افعال قلوب میں سے گمان کرنا، تو وہاں پر بھی یہی تھا، حسبتو تھا وہاں پر، اور یہ یہاں پر کیا ہے؟ لا تحسبن۔ تو یہ افعال قلوب ہے، افعال متعدی کی یہ تیسری قسم ہے، اور افعال قلوب یہ 2 مفاعیل کا تقاضا کرتا ہے۔
اب دو مفاعل کون کون سے ہیں؟ ایک مفعول تو اس کا یہ ہے الذین قتلوا فی سبیل اللہ، یہاں تک یہ اس کا مفعول ہے۔ اس کی اگر آپ نے ترکیب کرنی ہے تو ترکیب آسان ہے، الذین اسم موصول ہے، قتلوا فعل مجہول، فی سبیل اللہ جار مجرور مل کر قتلوا کے متعلق، تو فعل مجرور اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا لا تحسبن کا مفعول اول، اور امواتا یہ بنے گا اس کا مفعول ثانی۔ تو لا تحسبن فعل اپنے دونوں مفعول سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور دو اس کے مفعول ہیں جن دونوں کا ذکر کرنا یہاں پر یہ ضروری ہے۔ اگلی مثال آپ دیکھیں، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو جو ان کے اوپر بادشاہت کرتی تھی۔ یہ ہدہد کا مقولہ ہے جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کے ملکہ بلقیس اور اس کی سلطنت کے متعلق کہا تھا کہ میں نے ایک عورت کو ان کی حکمرانی کرتے ہوئے پایا ہے۔ یہاں پر اس مثال سے پہلے افعال قلوب سے متعلقہ ایک وضاحت بڑی ضروری ہے کہ افعال قلوب جو ہم نے پڑھ لیے ہیں جو دو مفعول کا تقاضا کرتے ہیں، ایک مفعول کو ذکر کرنا دوسرے کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اس سے متعلقہ وضاحت یہ ضروری ہے کہ جو افعال ہیں یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ افعال قلوب ہی میں سے آئیں گے، بعض اوقات یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ وجدتو ہے، وجدتو یہ بعض اوقات اصبتو کے معنی کے اندر ہوتا ہے، جیسا کہ اس مثال کے اندر ہے، یعنی کسی چیز کو پانا یا گمشدہ چیز کو حاصل کرنا۔ تو اس صورت میں جب کہ یہ افعال قلوب میں سے نہ ہو تو یہ دو مفعول کا تقاضا بھی نہیں کریں گے، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ دونوں مفعولوں کو لازمی طور پر ذکر ہی کیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس کا ایک مفعول ہو یا اس کے دو مفعول ہوں اور ایک مفعول کو حذف کر دیا جائے، دونوں صورتیں یہ ممکن ہیں۔ اسی مثال میں اگر آپ دیکھتے ہیں وجدتو یہ فعل ہے لیکن یہاں پر افعال قلوب میں سے نہیں ہے، جب یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو دو مفعولوں کا تقاضا بھی نہیں کرے گا، اس لیے اس مثال کے اندر اس کا ایک ہی مفعول ہے اور وہ مفعول ہے امرأۃن۔ تو یہ اس کا ایک مفعول ہے امرأۃن، اور تملکہم جو ہے یہ امرأۃن کی صفت بن رہی ہے، یہ وجدتو کا کوئی الگ سے مفعول نہیں ہے۔ تو اس مثال کے اندر وجدتو یہ فعل ہے اور متعدی بیک مفعول ہے، اور اس کا ایک مفعول یہ امرأۃن ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، فما وجدنا فیہا غیر بیت، ہم نے نہیں پایا اس میں ایک گھر کے علاوہ، مسلمانوں کے ایک گھر کے علاوہ۔ اس مثال کے اندر بھی یہ جو وجدنا ہے یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ افعال قلوب میں سے ہوتا، یہاں پہ دل والا فعل نہیں ہے کہ ہم نے یقین کیا وہاں پر مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے، یا ہم نے گمان کیا وہاں پر مسلمانوں کا ایک ہی گھر ہے۔ ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پر افعال قلوب میں سے ہے یا پھر یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ تو اس مثال کے اندر افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کے دو مفعول بھی نہیں ہوں گے، اور دونوں مفعولوں میں سے دونوں کو ذکر کرنا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ یہاں پر صرف ایک اس کا مفعول ہے اور وہ مفعول ہے غیر بیتن، غیر مضاف ہے، بیت مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر یہ وجدنا کا مفعول بن رہا ہے، اور فیہا یہ متعلق ہو جائے گا وجدنا کے۔ تو یہ پہلی قسم ہے جو کہ متعدی و یک مفعول ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، الم نجعل الارض مہادا، یہاں پر نجعل یہ فعل ہے اور الارض یہ اس کا مفعول اول ہے اور مہادا اس کا یہ مفعول ثانی ہے، لیکن یہ نجعل افعال قلوب میں سے نہیں ہے۔ تو افعال متعدی کی یہ دوسری قسم ہے جو کہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے اور اس کے ایک مفعول کو حذف کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ نجعل دو مفعولوں کا تقاضا کر رہا ہے، ایک ارض اور دوسرا ہے مہادا، لیکن ایک مفعول کو آپ یہاں پر حذف کر سکتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیں، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے ان کو سیراب کیا پانی سے۔ یہاں پر اسقینا یہ فعل ہے اور ماءً فراتا ایک اس کا مفعول ہے یہ کم ضمیر، اور دوسرا اس کا مفعول ہے ماءً فراتا، موصوف صفت مل کر یہ اسقینا کا مفعول بن رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسقینا متعدی دو مفعول ہے، لیکن اس کے ایک مفعول کو حذف کرنا یہ جائز ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اسقیناکم، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسقینا ماءً فراتا۔ تو یہ یہاں تک ہماری اس کی تمرین مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے۔